السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو ایک بڑا ہی سبق آموز واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ ایسا واقعہ جس کو سننے کے بعد آپ اپنے دل کو ضرور ٹٹولنے لگ جاؤ گے کہ اس واقعے میں جس خوبی اور جس عادت کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ خوبی اور وہ اچھی عادت مجھ میں ہے بھی یا نہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اس واقعے کو پورا ضرور سنیں، اس لیے کہ اس واقعے میں نہ صرف آپ کے لیے بلکہ ہم سب کے لیے ایک بڑا سبق موجود ہے۔ قبل اس کے کہ میں یہ واقعہ شروع کروں، آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل فیضان ندوہ کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگے اور پسند آئے تو اسے آگے شیئر بھی ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی پسندیدگی یا ناپسندیدگی کا اظہار کمنٹس کی صورت میں ضرور کریں۔ دوستو، آپ نے اردو کے مشہور شاعر خواجہ حیدر علی آتش کا وہ شعر ضرور سنا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ۔ جی ہاں دوستو، خواجہ حیدر علی آتش نے اس شعر میں جس خوبی اور جس صفت کا تذکرہ کیا ہے، آج کا واقعہ اسی خوبی اور اسی اچھی عادت یعنی عاجزی اور تواضع سے متعلق ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک اسکول نے اپنے نوجوان طلباء کے لیے پکنک کا پروگرام بنایا۔ پکنک کے لیے طلباء کو وقت اور تاریخ بتا دی گئی۔ طلباء مقررہ تاریخ اور وقت پر اسکول آ گئے۔ ایک پرائیویٹ بس کے ذریعے سارے ہی طلباء پکنک کے لیے روانہ ہو گئے۔ ڈرائیور صاحب جن کی یہ گاڑی تھی، انہوں نے ان طلباء کو پکنک کے لیے جو ڈیسٹینیشن تھا، جس جگہ انہیں جانا تھا، اس راستے سے لے کر نکلے جو ان کا ہمیشہ کا دیکھا بھالا تھا، یعنی یہ کہ ڈرائیور صاحب اس راستے پر کئی مرتبہ آ اور جا چکے تھے۔ راستے میں طلباء کی یہ گاڑی جس میں پکنک کے لیے جا رہے تھے، ایک فلائی اوور کے نیچے آ گئی، اور یہ وہ فلائی اوور ہے جس کے نیچے سے ڈرائیور صاحب کئی مرتبہ گزر چکے ہیں۔ فلائی اوور کے قریب میں ایک سائن بورڈ لگا ہوا تھا جس پر لکھا ہوا تھا 5 میٹر کی اونچائی۔ ڈرائیور صاحب کو اس کی اونچائی کا علم پہلے ہی سے تھا، اور ان کی گاڑی کی جو ہائٹ تھی وہ بھی 5 میٹر سے کم ہی کی تھی، اس لیے وہ بلا کسی جھجک کے گاڑی فلائی اوور کے نیچے لے جانا شروع کر دیا۔ لیکن اتفاق کی بات کہ اس مرتبہ جب ڈرائیور صاحب نے گاڑی کو فلائی اوور کے نیچے لے کر گئے تو گاڑی فلائی اوور کے نیچے پھنس گئی۔ اس کا اوپر کا جو سرا ہے وہ اندر جا کر دب گیا، اور گاڑی جو ہے نہ آگے نکل پا رہی ہے اور نہ پیچھے نکل پا رہی ہے۔ طلباء سب گھبرا گئے، سہم گئے، ڈر بھی گئے، آوازیں آنی شروع ہو گئی۔ کچھ نوخیز جو طلباء تھے وہ رونا بھی شروع کر دیے۔ ڈرائیور بھی حیران اور پریشان کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ میں اس فلائی اوور کے نیچے سے کئی مرتبہ گزر چکا ہوں اسی گاڑی کو لے کر، لیکن آج سے پہلے آج تک کبھی ایسا سانحہ پیش نہیں آیا، جبکہ میری گاڑی کی ہائٹ بھی نہیں بڑھی ہے۔ وہ پریشان تھا کہ آخر یہ کیا ماجرا ہو گیا۔ نیچے اتر کر جب تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ ابھی حال ہی میں روڈ کا اور سڑک کا کام ہوا ہے، جس کی وجہ سے سڑک کی جو سطح ہے وہ تھوڑی سی بلند ہو گئی ہے، 2-4 انچ سڑک کی سطح وہ بلند ہو گئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب نیچے سے سڑک کی سطح بلند ہوئی ہے تو اوپر سے ہائٹ کم ہو گئی۔ ڈرائیور صاحب کو اس کا علم نہیں تھا اور گاڑی فلائی اوور کے نیچے جا کر پھنس گئی۔ اب سب پریشان ہیں کہ کیسے اس گاڑی کو نکالا جائے۔ مختلف لوگ مختلف رائے دینے لگے۔ ایک صاحب نے کہا کہ بھائی میں اپنی کار سے رسی کے ذریعے سے آپ کی گاڑی کو باندھتے ہیں، اور اس کے بعد میں اپنی کار کو کھینچتا ہوں تو شاید گاڑی اس میں سے کسی طریقے سے نکل جائے۔ انہوں نے اس طریقے سے کوشش کی، لیکن جس قدر وہ زیادہ ایکسیلیٹر دیتے، رسی جو ہے تناؤ میں آ کر ٹوٹ جاتی، لیکن یہ بس جو فلائی اوور کے نیچے پھنسی ہوئی ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتی ہے۔
کسی نے یہ رائے دی کہ کرین منگوایا جائے اور کرین کے ذریعے سے جو ہے کوشش کی جائے بس کو باہر نکالنے کی، کسی نے کوئی رائے دی، کسی نے کوئی رائے دی، اپنے اپنے طور پر لوگ رائے دے رہے ہیں۔ بس میں سے ایک طالب علم نیچے اترا اور اس نے کہا کہ اگر آپ برا نہ مانیں تو میرے پاس ایک حل ہے۔ اب سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے کہ بھئی یہاں پر جو رات دن راستے پر گاڑی چلانے والے افراد اور ڈرائیورز موجود ہے، وہ نہ صرف مشورہ دے رہے ہیں بلکہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ گاڑی کسی طریقے سے باہر نکلے۔ ان کے ذریعے سے تو گاڑی نکل نہیں پا رہی ہے، اور ایک عام طالب علم یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس حل ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو اس طالب علم نے یہ کہا کہ دراصل ہمارے استاد نے ہمیں ایک سبق پڑھایا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ انسان کو اپنے اندر سے غرور، گھمنڈ، تکبر، خود غرضی اور نفرت کو نکال دینا چاہیے، جس کی وجہ سے انسان جو ہے معاشرے میں پھول کر اور اپنے آپ کو موٹا بنا کر چلا کرتا ہے۔ اگر یہ غرور، گھمنڈ، نخوت، خود غرضی نکل جائے تو وہ بہت سارے لوگوں کا محبوب بن جائے گا اور ہر جگہ اس کی پذیرائی ہوگی۔ تو ہم استاد محترم کے ان جملوں کو بس پر لگا دیتے ہیں، اور میری یہ رائے ہے کہ اگر بس کے ٹائر کے اندر سے تھوڑی سی ہوا نکال دی جائے جس کی وجہ سے وہ پھولی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ موٹی ہوئی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ گاڑی جو ہے فلائی اوور کے نیچے سے نکل جائے۔ سب کی دماغ روشن ہو گئے اور وہ بہت خوش ہوئے۔ طالب علم کی رائے بہت معقول تھی۔ انہوں نے فوراً جو ہے بس کے تمام ہی پہیوں سے تھوڑی تھوڑی ہوا نکالنی شروع کی، اور جیسے ہی ایک مقدار میں ہوا کم کی گئی، گاڑی جو ہے وہ فوراً تھوڑا نیچے ہو گئی اور آسانی کے ساتھ فلائی اوور کے نیچے سے گزر گئی۔ دیکھا آپ نے کتنا آسان نسخہ ہے۔ آج معاشرے میں عام طور پر لوگ اسی مرض کا شکار ہے۔ اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل ہمارے اندر ہی ہے، کسی دشمن کی طاقت میں نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمارے مسائل کو حل کرنے کا سب سے بڑا علاج بھی ہمارے ہی پاس ہے، ہمارے اپنے پاس ہمارے مسائل کا حل ہے، کسی دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ تھوڑا سا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔